یہ دروازے بند کرو ثاقب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فما ذا الذی ینصرکم من بعده وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. وما كان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. صدق اللہ العظیم. پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر. فبما رحمت، پس بسبب رحمت کے، فبما رحمت پس بسبب رحمت کے، پس بسبب رحمت کے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لینت لہم تو نرم ہے ان کے لیے، تو نرم واقع ہوا ہے ان کے لیے، تو نرم واقع ہوا ہے ان کے لیے. پس بسبب رحمت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو واقع ہوا ہے ان کے لیے نرم. ولو کونت فظا، اور اگر تو ہوتا فظا سخت مزاج، غلیظ القلب سخت دل، اگر آپ ہوتے سخت مزاج اور سخت دل تو لنفضوا من حولک، تو یہ بھاگ جاتے آپ کے آس پاس سے. لنفضوا من حولک، تو یہ آس پاس سے آپ سے یہ بھاگ جاتے. فاعف عنہم، پس آپ معاف کریں ان کو. واستغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں ان کے لیے، استغفار کریں ان کے لیے. وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ مشورہ کریں، فی الامر معاملات میں، ان کے ساتھ مشورہ کریں. کس کے ساتھ؟ ان صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کریں معاملات میں. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب تو ارادہ کر لے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس تو توکل کر اللہ تعالیٰ پر. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتوکلین، محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں کے ساتھ. ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تیری اللہ رب العزت، فلا غالب لکم، پس کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر مدد نہ کرے، اور اگر مدد نہیں کرے گا تمہاری اللہ رب العزت، فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون سی ہے وہ ذات، يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، جو تمہاری مدد کرے گی، مِنْ بَعْدِهِ، اللہ کے بعد. اگر اللہ نے مدد نہ کی پھر کون سی ہے وہ ذات جو تمہارا مدد کرے گی اللہ کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پر چاہیے کہ توکل کرے مومن، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے لائق، لنبیٍ کسی نبی کے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے لائق کسی نبی کے، کہ ان یغل، یہ کہ وہ خیانت کرے. وَمَن یغلل، اور جس شخص نے خیانت کی، یأتی بما غل، پس لائے گا اس خیانت شدہ چیز کو، یوم القیامت، قیامت کے دن. پس جس شخص نے خیانت کی تو وہ شخص اس چیز کو لائے گا، اس خیانت شدہ چیز کو، یوم القیامت، قیامت کے دن. ثم توفی، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ، افمن اتبع، کیا پس جس شخص نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کمم باء بسخط من اللہ، کمم اس شخص کی طرح ہو جائے گا، باء جو لوٹا، بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کو لے کر. پس وہ شخص کیا؟ وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ کی رضامندگی کی، تو اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس نے جو لوٹا اللہ کی ناراضگی کو لے کر. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے درجے ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے لیے درجے ہیں، ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما
یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے بما اس چیز کو، یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اس چیز کو جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے، قدر تفصیل کے ساتھ آپ سن بھی چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تیار کیا 50 صحابہ کرام کا عبداللہ ابن جبیر کی امارت میں، اور ان کو جبل رمات پر بٹھایا اور ان سے کہا کہ بڑی تاکید کے ساتھ فتح ہو یا شکست ہو، آپ لوگوں نے اس جبل رمات، یہ جو گاٹھی ہے، اس کو چھوڑ کر نیچے نہیں آنا۔ حتیٰ کہ تاکید کے اتنے الفاظ تھے، فرمایا اگر ہم سارے شہید کر دیے جائیں اور تم دیکھ رہے ہو اوپر سے کہ ہمارے بوٹیاں پرندے آ کر نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے نیچے اترنا نہیں ہے۔ اتنی تاکید فرمائی ان 50 صحابہ کرام کو، اور ان کا امیر عبداللہ ابن جبیر کو مقرر کیا۔ 40 صحابہ کرام تقریباً جب دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے تو وہ نیچے اتر آئے، اور 10 صحابہ کرام عبداللہ ابن جبیر کی امارت میں رہ گئے، اور ان کو پھر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو لوگ رہ گئے تھے، جو زندہ نیچے آ گئے تھے اور جنگ کے بعد زندہ رہے تھے، تو ان کے لیے تو یہ سزا ہونی چاہیے تھی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کھڑا کر کے ان کو تیر مار کے اڑا دیتے کہ بھائی تمہارے لوگوں کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تمہارے لوگوں کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ، بڑے کبار صحابہ کرام، تمہاری وجہ سے فتح شکست سے تبدیل ہوئی، تمہاری وجہ سے مال غنیمت سارا چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شہید وہ زخمی ہوئے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو صحابہ نیچے اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھڑا کرتے، انہوں نے تیر مار کے ان کو شہید کر دیتے، قتل کر دیتے۔ یہ ان کی سزا ہونی چاہیے کہ تمہاری یہ غلطی کی وجہ سے یہ کام، ان سے یہ غلطی ہوئی، یہ بدنیتی پر مشتمل نہیں تھی، ان کو وہ جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی اس کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، غلط فہمی ہوئی، بددیانتی نہیں تھی۔ وہ جو 40 آئے نیچے، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا جب ہماری ضرورت یہاں پر پڑے گی، یہ جو تاکید ساری فرمائی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری جب ضرورت پڑے، اب ضرورت نہیں، اب نیچے اتر آتے، دشمن بھاگ گیا ہے، سب کو چھوڑ دیا ہے اس نے۔ لیکن عبداللہ بن جبیر نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے بس اس پر عمل کرو۔ تو ان کی سزا تو یہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رہ گئے تھے زندہ اور جو نیچے اتر آئے تھے انہیں کچھ نہیں کہا، انہیں کچھ نہیں کہا۔ تو فرمایا فبما رحمت، پس بسبب رحمت کے من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لنت لہم، تو نرم واقعہ ہوا ہے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نرمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے، انہیں کچھ نہیں کہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب اللہ گناہ کو معاف کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دے، تو پھر وہ گناہ رہتا ہے نہیں، بس گناہ ختم ہو گیا نا۔ گناہ کرنے والے نے بھی توبہ کر دیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کر کے توبہ کیا، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، حدیث میں۔ تو جب انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، تو گناہ رہا ہی نہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سن 8 ہجری میں غالباً غزوہ حنین ہوا، اور اس غزوہ حنین میں، یہ غزوہ حنین کا جو مال غنیمت تھا نا، یہ جعرانہ مقام پر اکٹھا کیا گیا، اور یہ جعرانہ مقام جو تھا یہ مکہ سے 20 میل دور تھا، یہ جعرانہ مقام جو تھا مکہ سے 20 میل دور تھا۔ تو غزوہ حنین کا جو مال غنیمت تھا نا وہ جعرانہ مقام پر جمع کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ یہ جتنے بھی آپ نے 27 غزوات لڑی، اس تمام غزوات میں سب سے زیادہ مال غنیمت جو آیا وہ اس غزوہ حنین میں آیا۔ اس غزوہ حنین سے ہٹ کر کوئی ایسا غزوہ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنا مال غنیمت آیا۔ 40,000 اونٹ آئے، 40,000 بکریاں آئیں، 40,000 بکریاں آئیں، 24,000 اونٹ آئے، اور منوں کے حساب سے سونا اور چاندی آیا۔ تو وہاں پر وہ جعرانہ مقام پر وہ مال غنیمت پڑا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔
تقسیم اس طرح کیا کہ جو لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ بھی 8 ہجری کو ہوا نا، تو جب وہ فتح مکہ کے دوران جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کو زیادہ زیادہ دے دیا تاکہ ان کو زیادہ ذرا ان کی تالیف قلبی ہو جائے، اور ذرا اور تو کسی کو 100 اونٹ دے دیے، کسی کو 200 دے دیے، کسی کو 50 دے دیے، تو انہیں زیادہ زیادہ دے دیے۔ تو وہاں پر ایک منافق تھا خرقوس نامی، بنو تمیم سے تھا، ذوالخویسرہ اس کا لقب تھا، ایک ہاتھ اس کا قدرتی طور پر نہیں تھا، صرف گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا تھا۔ تو یہ خرقوس جو منافق تھا یہ وہاں پر کھڑا تھا، اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو 100 اونٹ دے رہا ہے، کسی کو 200 دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا، آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے عدل نہیں کیا، آپ کسی کو 100 دے رہے ہیں اونٹ، کسی کو 50 دے رہے ہیں، کسی کو دے ہی نہیں رہے۔ تو آپ نے مال غنیمت تقسیم کرتے وقت آپ نے کیا کیا؟ ظلم کیا، آپ نے عدل نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا اس دھرتی پر، تو اگر میں عدل نہ کروں تو پھر وہ کون شخص ہوگا جو عدل کرے گا؟ ٹھیک ہے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر وہ کون سا انسان ہوگا جو عدل کرے گا؟ تو اس موقع پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کی۔ اول تو اس نے کہا یا محمد، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ہے نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن القاب لے کر پکارا جاتا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر بڑا آدمی ہے تو چلو اس کے ہم عمر آدمی ہے مثال کے طور پر، یا اس سے پرتکلف اس کے دوست ہیں تو وہ تو اس کا نام لے لیتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے اگر ایک بڑے 50 سالہ عمر کو نام لے تو یہ گستاخی کا پہلو ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے، تو ان کو کہا کہ یا محمد۔ اور دوسرا اس نے یہ اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے عدل نہیں کیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، فرمایا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اور وہ لائق بھی اس کے تھا کہ اس کی گردن اڑا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں خالد، اس کو رہنے دو۔ اس کے ساتھ کتنی نرم مزاجی کے ساتھ برتاؤ کیا۔ اور 23ویں سپارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آپ کو جھوٹا کہا کرتے تھے، آپ کو جادوگر کہتے تھے۔ آج ہمیں کوئی سامنے جھوٹا کہے نا، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، ایسا ہی نا، ہمیں کہہ دے یار تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا انسان ہے، تو جادوگر ہے، تو جادو کرتا ہے لوگوں پر، ہمیں کو کہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا جاتے تھے اور چلے جاتے۔ تو اتنا نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں تھی، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو فرمایا فبما رحمت من اللہ، پس بسبب رحمت کے، آپ کے اندر اتنی رحمت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنت لہم، تو نرم واقعہ ہوا ہے ان کے لیے، ولو کنتا، اور فرمایا اگر آپ ہوتے فظن، سخت مزاج، غلیظ القلب، سخت دل، لانفضوا من حولک، تو یہ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، آس پاس جو بیٹھے ہیں نا، کیونکہ جب انسان بد اخلاق ہوتا ہے، مزاج میں سختی ہوتی ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، کسی کی بات سنتا نہیں ہے، اور ہر بات پر ٹوکتا ہے اپنے دوستوں کو، پھر اس کے ساتھ مجمع نہیں بیٹھتا، اس کے ساتھ کوئی بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتا، کہتا ہے یار اس کی زبان بڑی خراب ہے، اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، یہ زبان سے بڑا منہ پھٹ ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ تو فرمائے اگر آپ رحمت آپ کے اندر نہ ہوتی، آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو پھر صحابہ کرام آپ، تو یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کی نرمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فرمایا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں وہ جنگی حکمت عملی پر عمل نہ کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف تو کر دیا تھا، لیکن دل میں وہ رنج اور غم تھا کہ انہوں نے میری اس جنگ حکمت عملی کے خلاف یہ بات کی، اور اتنے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کا شہید ہونا اس وقت، ابھی تو چلو مسلمان اربوں کے لحاظ سے ہیں، اس وقت جو گنے چنے تھے اور بڑے کبار صحابہ کرام، تو وہ رنجش دل میں تھی۔ اب اللہ رب العزت سفارش کر رہا ہے، اب اللہ رب العزت صحابہ کی سفارش کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے، سفارش ان صحابہ کی کر رہا ہے کہ فاعف عنہم، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں معاف کر دیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کی سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، فاعف عنہم، اے رسول آپ انہیں معاف کر دیں، یہ دل میں رنجش ہے اس کو بھی دور کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے معافی طلب کریں، مجھ سے مانگے یا اللہ میرے صحابہ کو معاف کر دے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے معافی طلب کریں مجھ سے، وشاورہم، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ مشورہ کرے فی الامر، معاملات میں،
یہ نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ مشورہ نہ کریں اور یہ کہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، پہلے ہم سے غزوہ بدر میں بھی مشورہ کیا، احد میں بھی مشورہ کیا، اب ہم سے مشورہ نہیں کرتے، اب سائڈ پر ہونے لگ گئے ہیں، تو ان کے دلوں میں پھر یہ دن کے دل جو ہے اداس ہوں گے۔ تو آپ کو ہمارا حکم یہ ہے کہ وشاورہم فی الامر، معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاملات ہوتے تھے اور جو دیگر امور ہوتے تھے اس میں اپنا اجتہاد بھی کرتے تھے اور مشورہ بھی کرتے تھے، اور وہ احکام جس کے بارے میں وحی الہی، یعنی جس کے بارے میں، جس بات کے بارے میں وحی الہی نہیں آتی تھی، حکم الہی کا واضح حکم نہیں آتا تھا، وحی نہیں آتی تھی، تو اس کے بارے میں، یعنی وہ معاملہ جس کے بارے میں وحی نہیں آتی تھی، تو اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اجتہاد بھی کرتے تھے اور صحابہ کرام سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ ہاں، وہ جو حکم قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو پھر وہ قرآن اور حدیث۔ آج بھی یہ بات قیامت کی صبح تک ہے کہ اگر کوئی حکم قرآن سے ثابت ہے تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا، اسی طرح حدیث سے ثابت ہے، اسی طرح اس بات پر اجماع امت ہے تو پھر تو ان چیزوں میں مشورہ نہیں کیا جائے، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے، اجماع امت ہے اس مسئلے پر۔ باقی اگر قرآن سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، اجماع امت نہیں ہے، پھر حکومت کو اختیار ہے، حکومت اپنے اس ٹیم کے ساتھ مشورہ کر سکتی ہے اور کوئی بھی عمل۔ تو یہ قیامت کی صبح تک ہے مشورہ، اور مشورہ اچھی چیز ہے کہ انسان کسی کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، ایک پہلو اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ دوسرا پہلو اس کی جس کے ساتھ مشورہ کر رہا ہے ذرا سمجھدار ہے تو وہ اس کو مشورے میں دوسرا پہلو بھی بتا دے، اور تاکہ اس کے لیے نقصان سے بچا جا سکے۔ فرمایا وشاورہم فی الامر، آپ مشورہ کریں ان صحابہ کے ساتھ معاملات میں، آگے بھی جنگیں ہوں گی، جو بھی ہوگا آپ ان سے مشورہ کریں۔ آپ فَإِذَا عَزَمْتَ، پر جب آپ نے سوچ بچار کر لیا، مشورہ کر لیا ہر کام پر، فَإِذَا عَزَمْتَ، پر جب آپ نے ارادہ کر لیا تو فَتَوَكَّلْ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ ٹھیک ہے، توکل کا معنی بار بار توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہے بار اللہ کر، نہیں، اس کو تعطل کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے توکل، ایک ہوتا ہے تعطل۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ہاتھ پاؤں مارے، محنت کی، سب نتیجہ اللہ پر چھوڑ۔ تعطل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہڈ حرامی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے کہ ہر زبان میں جو ہے نام ہوتے ہیں اس کے، تو ایک ہوتا ہے توکل، ایک ہوتا ہے تعطل۔ تو توکل اور تعطل میں فرق ہے، اس میں لوگ فرق نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے غلط مفہوم نکالتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کس کے ساتھ؟ توکل کرنے والوں کے ساتھ۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، فرمایا ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، پس تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، مدد کی نا، دیکھیں غزوہ موتا، دیکھیں صحابہ اکرام 3000 ہے، فتح کن پر ہوئی؟ 1,00,000 فوج پر ہوئی۔ جنگ یرموک میں دیکھیں خالد بن ولید لڑ رہے ہیں، صحابہ اکرام 45,000 ہے، فتح 7,00,000 پر ہوئی تھی۔ تو یہ ہے کہ تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت ان کی مدد کرے۔ فرمایا ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے گا تمہارا، اگر مدد کرے تمہارا اللہ تو فلا غالب لکم، پھر کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، خواہ رومن ہو کوئی بھی ہو۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر تمہاری اللہ مدد نہ کرے تو فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون ہے وہ ذات، يَنْصُرُكُمْ، جو تمہاری مدد کرے گی، مِن بَعْدِهِ، اس اللہ کے بعد۔ تو اللہ ہی مددگار ہے، کارساز ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، فریاد رست ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ توکل کرے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، غزوہ بدر میں یا غزوہ احد میں دونوں باتیں آتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں غزوہ بدر میں اور بعض لوگ کہتے ہیں غزوہ احد میں۔ غزوہ احد میں بھی کچھ مال غنیمت رہ گیا تھا، غزوہ احد میں کچھ مال غنیمت، بہت سے تو وہ لے گئے تھے، وہ اس سے محروم رہ گئے، کچھ مال غنیمت رہ گیا تھا، کفار چلے گئے تھے۔ تو اس مال غنیمت کو جب تقسیم ہونے کی باری آئی نا، تو منافقین کو پتہ چل گیا کہ اب ٹائم ہے تقسیم ہونے کا۔ ٹھیک ہے، جس طرح کوئی تقسیم ہونے والی ہوتے پیچھے آ جاتے ہیں سارے، تو تقسیم ہونے کی جب باری آئے تو منافقین مدینے سے دوڑے دوڑے آئے، 3-4 میل کا فاصلہ تھا، اور وہ آئے تو انہوں نے کہا جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ملے گا، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا نا۔ تو جب تقسیم ہونے کی باری آئی تو ایک منافق تھا، اس نے کہا کہ اس میں ایک بڑا اچھا سا کمبل پڑا ہوا تھا، وہ ابھی نظر نہیں آ رہا، اس مال غنیمت میں بڑا زبردست ایک کمبل پڑا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو دوسرا منافق تھا، اس نے آواز دی کہ وہ کمبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہوگا، وہ کمبل۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی ان لوگوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی گئیں،
تو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام آگے 28 سے ہمارا فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تمہیں پتہ بھی ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، پھر بھی مجھے تم اتنی تکلیفیں دیتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئی، سب سے زیادہ تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. تو فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہوگا. تو اس پر یہ آیات اتری کہ ہمارے نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں کسی چیز کو چھپانا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی تھی کہ آپ کے لیے اجازت ہے، آپ مال غنیمت میں جو چیز آپ کو اچھی لگے آپ اپنے لیے اس کو لے سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود، اجازت ہونے کے باوجود، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں کوئی چیز لی نہیں ہے. حالانکہ آپ کو اجازت دی آپ سامنے لے لیتے، لیکن جائے کہ چھپا کر تو وہ لے جس کو لیکن آپ نے کبھی چھپا کر بھی نہیں لی، کبھی سامنے بھی نہیں لی. لیکن ان لوگوں نے اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کے شان کے لائق، کسی نبی کے لائق یہ بات نہیں ہے ان یغل، یہ کہ وہ خیانت کرے، مال غنیمت میں سے وہ کسی چیز کو چھپائے. تو فرمایا ومن یغل، اور جو شخص بھی خیانت کرے گا، مال غنیمت میں سے کسی چیز کو چھپائے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، لائے گا وہ اس چیز کو جو اس نے خیانت کی ہے قیامت کے دن. ثم توفیٰ، قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا. جس نے جو چوری کی ہوگی اس کو کہا جائے وہ لایا جاؤ، سوئی ایک رتا برابر سوئی کا بھی حساب ہوگا. ثم توفیٰ، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی رضا ہے نا. تو فرمایا کیا وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، کمم باء بسخط من اللہ، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو لوٹا اللہ کی ناراضگی کو لے کر. کیا اللہ فرمانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ کیا کل قیامت کے دن ایسا ہو جائے گا کہ نیک کو بھی ایک ہی اجر ملے اور بد بھی ایک ہی جگہ کھڑا ہو اور نیک بھی ایک ہی جگہ. فرمایا ایسا نہیں ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا مقام ہے. ٹھیک ہے، نیک کے لیے اپنے مقام ہے اور بد کے لیے پھر اپنا جگہ ہے جہنم. فرمایا افمن اتبع، کیا وہ شخص جس نے پیروی کی رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کمم، اس شخص کی طرح ہو جائے گا، باء، جو لوٹا بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کو لے کر ساری زندگی عائشہ کرتا رہا، وما، اور دوسرا پھونک کر قدم رکھتا رہا، حلال کو دیکھتا رہا، حرام کو دیکھتا رہا، اور دوسرا ساری زندگی مزہ کرتا رہا، اور دونوں کو جو ہے ایک نہیں. فرمایا ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں. نیکوکاروں کے بھی الگ درجے ہیں، بدکاروں کے لیے بھی الگ درجے ہیں. ٹھیک ہے، جو جتنا نیک ہوگا وہ جنت میں اس اعلیٰ درجے میں ہوگا، اور جس نے جتنے گناہ کیا ہوں گے وہ جہنم میں اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے، ہر گناہ گار کو اس کی گناہ کے مطابق سزا. فرمایا ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں. واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بما، اس چیز کو یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.